ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہیں اور دعائیں مصیبت کا۔ مشکلیں جتنی بڑھیں گی تم اللہ کے اتنے ہی زیادہ قریب ہوتے جاؤ گے، اور جتنے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے مشکلیں اتنی ہی چھوٹی ہو جائیں گی۔ وہ تمہارے لیے غیب سے ایسے وسیلے بنائے گا تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم بس امید نہ چھوڑنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بابرکت گھڑیوں میں دعائیں کیجیے، دیجیے اور لیجیے۔ یا اللہ، رمضان کو شکستہ روحوں کے لیے جوڑنے، فردوس کے طلبگاروں کے لیے قبولیت، گناہگاروں کے لیے مغفرت، بھٹکے ہوئوں کے لیے ہدایت، مصیبت زداؤں کے لیے راحت، بے گناہ قیدیوں کے لیے باعزت رہائی اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا باری تعالیٰ، ہمیں اور ہمارے والدین کو بخش دیجیے۔ یا اللہ، ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنی طرف خوبصورت پلٹنے والا بنا دیجیے۔ اس رمضان مبارک میں ہم سب کو جہنم سے آزادی اور جنت کا پروانہ عطا کر دیجیے۔ تمام ممبران کی جائز حاجات و تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ ناممکن نظر آنے والے مراحل کو آسانی اور خوش اسلوبی سے ممکن اور پورا فرما دیجیے کہ بے شک آپ قدرت والے اور بے انتہا مہربان ہیں۔ آمین ثم آمین۔ مومنو، جب کوئی راستہ باقی نہیں بچتا تب تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے نئے راستے بناتی ہیں اور تمہیں اس طوفان کے اس پار لے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں کچھ وقت قرآن پاک کی تلاوت میں گزاریں، چاہے چند آیات ہی کیوں نہ ہوں۔ تہجد، صلاۃ و تسبیح یا حاجت کی نماز ادا کریں، ذکر الہ، استغفار، درود شریف اور لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، حمد و ثنا اللہ کی عظمت بیان کریں، شکر ادا کریں، اپنے اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں، گناہوں کی معافی طلب کریں۔ یہ لمحے قیمتی ہیں، ان کو غفلت میں ضائع نہ ہونے دیں۔ کیا معلوم اگلے رمضان تک زندگی کا ساتھ رہتا ہے یا نہیں۔ رمضان المبارک میں ہر گھڑی دعا، مناجات اور استغفار کے لیے بہترین اجر والی ہے۔ ان مقدس ایام مبارک اوقات والدین سمیت اپنے دیگر محسنین اور مظلوم امت کے لیے ضرور گڑ گڑائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر یہ مہینہ آ چکا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعی بڑا محروم ہو۔ اے دلوں کو جوڑنے والے رب، ان دلوں کو جوڑ دے جو بے سکون ہیں، بے سہارا ہیں، کرچیوں میں بٹ چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، تیرے سوا کوئی نہیں جن کا آئے رو جنہیں رویے تھکا دیتے ہیں، زندگی کی دوڑ میں اکیلے رہ جاتے ہیں، رنگوں کی دنیا انہیں تجھ سے دور کر دے گی، وہ تیرے کن کے منتظر ہیں۔ یا اللہ، جو پریشان ہیں اور اپنی پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ، تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ، اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے، اتنے گناہ معاف فرما جتنا تو رحمان ہے، اتنی آزمائشوں سے محفوظ فرما جتنا تو مہربان ہے، اتنی رزق میں فراوانی فرما جتنا تو رازق ہے۔ اے غفور الرحیم، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرما، حسد، بغض، کینہ اور بد نظری سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ پاک، اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا ہے اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ یا اللہ، میں خوش ہوں تیری رضا پر، تیرے فیصلوں پر، جو تو چاہے وہی عطا کرے گا۔ مجھے ہمت دے، حوصلے بلند رکھ، مجھے کمزور نہ کر، مجھے بخش دے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ شکر کرنا اپنی خاص عادتوں میں شامل کریں۔ شکر ادا کرنے والوں کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے۔ پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہیں، کوئی بھی ایک مکمل پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا، بس فرق وہاں پہ آتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ ماں شکر گزار ہوگی تو اولاد بھی شکر گزار ہوگی۔ کوشش کیجئے یہ صرف بچوں میں بھی شامل کیجئے۔ یا اللہ، میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما، اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ اے عرش والے، رحم کر، فرش والے بڑی مشکلات میں ہیں۔ یا اللہ، مجھے سدا سہاگن رکھنا۔ کروڑوں درود و سلام اس ذات پر جو وجہ کائنات ہے۔